تو ناظرین، شہر کراچی میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہے جب لڑکیاں سانس کی نالی میں پھنسی ہوئی حجاب پن یا اسکارف پن کے ساتھ ایمرجنسی میں نہ آتی ہوں، اور ایسی صورتحال میں ان کا سانس اٹک رہا ہوتا ہے، گھر والے الگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ بے انتہا خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ اور ایسی صورت میں ہمیں آئے دن ان حجاب پن کو سانس کی نالی میں سے نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ وہ عام صورتحال کی طرح سے نکالی نہیں جا سکتی، اور اس میں ہمیں بے ہوش کرنا ضروری ہو جاتا ہے مریض کو۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بے ہوش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ایک اچھے بھلے انسان کو بے ہوش کرنا بھی کبھی کبھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حجاب پن یا سانس کی نالی میں پھنسنے والی اسکارف کی پن کس طرح لوگوں کو مشکل میں ڈال رہی ہیں۔ ہوتا یہ ہے ناظرین کہ لڑکیاں عموماً 2-3 پنس اپنے منہ میں پھنسا کے رکھتی ہیں، اور اس دوران وہ اسکارف اپنے چہرے کے گرد اور سر پر لپیٹ رہی ہوتی ہیں۔ ایسے میں ہلکی پھلکی غفلت بھی حادثے کا باعث بن جاتی ہے، جیسے کوئی کھانسی آ جائے یا کسی سے گفتگو کرنی پڑ جائے اس دوران، تو ان کی منہ میں دانتوں کے درمیان پن پھنسی ہوئی ہوتی ہے، اور اس بے خیالی میں کبھی کھانسی آ جانے سے یا کسی بات کا جواب دینے کی وجہ سے وہ پن اچانک ہی ایک دم حلق کی طرف جانے لگتی ہے۔ تو اس بے خیالی کے دوران وہ پن اپنا راستہ پیچھے کی طرف بنانے شروع کرتی ہے، اور اچانک وہ نگلنے کا جو ایک نظام ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی چیز، چاہے وہ پن ہو چاہے کوئی اور چیز، منہ میں چلی جاتی ہے، تو قدرت کا ایک نظام ہے کہ وہ خود بخود ہی زبان اس کو پیچھے کی طرف دھکیلتی ہے، اور جب وہ پیچھے کی طرف دھکیلتی ہے تو جو تالو ہے وہ بھی اس میں کام کرتا ہے، اور گلے کی جو دیوار ہے، حلق کی دیوار، وہ بھی اس میں کام کرتی ہے، اور وہ پن، اگر وہ پن ہے تو وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ اب جب ایک چیز حلق تک پہنچ جائے تو پھر ناممکن ہے انسان کے لیے کہ اس کو کسی اور طریقے سے واپس لے آئے، کیونکہ وہ ایک خودکار نظام ہے۔ جب آپ نگلنے لگتے ہیں کوئی چیز تو وہ خود بخود پیچھے کی طرف زبان اس کو دھکیلتی ہے، اور جیسے ہی وہ چیز حلق میں پہنچتی ہے تو پھر اس کو حلق سے واپس لے آنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، وہ ایک خودکار نظام ہے۔ تو وہ جب پن اس غذا کی نالی میں اور سانس کی نالی میں، حلق ایک مشترکہ خانہ یا اس کو چیمبر کہتے ہیں، جس میں نہ صرف غذا جاتی ہے حلق سے، بلکہ اس میں سانس کا راستہ بھی ہے، جو کہ ہماری ناک سے پیچھے جا کر حلق میں مل جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ چونکہ وہ ایک مشترکہ چیمبر ہے، پن جب کھسکتی ہوئی حلق میں پہنچتی ہے تو وہ اچانک ہی کسی وجہ سے وہ غذا کی نالی میں جانے کے بجائے تھوڑا سا نیچے کی طرف جا کر وہ مشترکہ چیمبر 2 راستوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک راستہ سانس کی نالی کا ہوتا ہے، اور دوسرا راستہ اس کے فوراً پیچھے غذا کا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کھانے پینے کی چیز ہو وہ خود بخود اللہ کے نظام کے تحت وہ غذا کی نالی میں چلی جائے، لیکن یہ چونکہ کھانے پینے کی شے نہیں ہے، یہ ایک چبھنے والی پن ہے، تو وہ اچانک سمجھیے کہ وہ نظام اس کو سمجھ نہیں پاتا، اور اچانک ہی کھانسی آنے سے یا بات چیت کرنے سے وہ گڑبڑ پیدا ہو کر وہ بجائے غذا کی نالی کی طرف جانے کے وہ پن سانس کی نالی کی طرف چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ پن سانس کے راستے میں آتی ہے تو ہماری جو آواز کی جگہ ہے، جہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے، جہاں سے ہم بات چیت کرتے ہیں، وہ آواز کی جھلیاں اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس روکنے کی کوشش میں وہ پن وہاں تھوڑی سی اٹکتی ہے، اور اٹک کر جو ہماری آواز کی جھلیاں ہیں اس کو کھانسی کے ذریعے باہر دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اب وہ پن اتنی لمبی سی وہ
چونکہ بہت باریک سی ایک چیز ہے، اس کے سرے پر ایک سر ہے بنا ہوا پلاسٹک کا، تو وہ اس ووکل کارڈز یا آواز کی جھلیوں سے وہ رکتی نہیں، اور ان کے درمیان پھنس کر کبھی کبھی اتنا شدید قسم کا سانس بند ہوتا ہے مریض کا کہ بعض لوگ وہیں مر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ ان جھلیوں سے، ان کے درمیان سے گزر کر سانس کی نیچے کی نالی میں چلی جاتی ہے، جس کو ہم ٹریکیا کہتے ہیں۔ جب وہ سانس کی نیچے کی نالی میں چلی جاتی ہے تو وہاں اس قسم کی چیز کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اوپر تو ہماری آواز کی جھلیاں اس کو روکتی ہیں، لیکن جب وہ تھوڑا سا نیچے کھسک جاتی ہے تو پھر صرف سانس کی ایک نالی ہے اور اس میں وہ پن گر جاتی ہے نیچے۔ گرتی ہے تو جب نیچے تک وہ پہنچ جاتی ہے سانس کی نالی میں، تو وہاں سے پھر دو پھیپڑوں کے لیے دو نالیاں بنتی ہیں، ایک سیدھی طرف اور ایک الٹی طرف۔ اب اللہ کے حکم سے وہ پن جس طرف بھی جانی ہو، عموماً وہ سیدھی طرف کے پھیپڑوں کی طرف جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ الٹے پھیپڑوں کی طرف بھی چلی جاتی ہے۔ تو وہ پن اس طرح کھسکتی ہوئی نیچے چلتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ کہیں اٹک جائے یا اس کو آگے جانے کا راستہ نہ ملے۔ تو عموماً جو پن پھنستی ہیں وہ یا تو سیدھی طرف کی پھیپڑے کی سانس کی نالی میں یا پھر الٹی طرف کی پھیپڑے کی سانس کی نالی میں پھنستی ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ مریض کا حال برا ہوتا ہے اور گھر والے الگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہمیں آئے دن پیش آتی رہتی ہے، اور میں نے جیسے بتایا پہلے ویڈیو میں کہ ایسا عموماً ہوتا رہتا ہے، روزانہ ہی کی صورتحال ہے کہ حجاب کی پن کے ساتھ یا اسکارف کی پن کے ساتھ کوئی نہ کوئی خاتون یا لڑکی سول ہاسپٹل کراچی میں آتی ہیں اور ان کی یہ پن وہاں سانس کی نالی سے بے ہوش کر کے نکالی جاتی ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں میں آپ کو ایک مختصر سا ویڈیو دکھاتا ہوں جہاں ایک خاتون کو بے ہوش کر کے ان کے حلق سے، ان کی سانس کی نالی سے یہ پن برونکوسکوپی کے ذریعے، اس پروسیجر کا نام ہے جو عمل ہم کرتے ہیں جس کے ذریعے اس کو نکالتے ہیں، برونکوسکوپی کہتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے وہ پن کس طرح نکالی جاتی ہے۔ ہمارا بھائی سر پکڑ کے رکھیے سر، 2 منٹ سر، سر تھوڑا پکڑ کے رکھیے گا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک معمولی غفلت کی وجہ سے یہ حجاب کی پن کس طرح لوگوں کی سانس کی نالی میں پھنس جاتی ہے، اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے گھر والوں کے لیے بھی بے حد پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ خدا را اس عمل کو روکیے۔ یہ دانتوں میں پھنسا کر پن کھڑے ہو جانے کا عمل جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے اور بعض صورتوں میں موت کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ تو آپ اپنے اوپر بھی رحم کیجیے اور اپنے گھر والوں پر بھی رحم کیجیے۔